سورہ الحدید ہے، آیت مبارک کریمہ 22 اور 23 24 تین آیات کی تفسیر کا ہم شرف حاصل کریں گے۔ اور یہ میں ویڈیو اس لیے کروا رہا ہوں کہ جو اہم آیت آئے گی تو میں سمجھوں گا کہ اہم ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ ویڈیو کر لیا کریں۔ تو سورہ حدید ہے جی، 27واں سپارہ ہے اور آیت آج 24 تک ہم انشاءاللہ کریں گے اس کی تفسیر۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں مگر ایک کتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ہم نے لکھ رکھا ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ نہ تم افسوس کرو اس پر جو کھو جائے تم سے، اور نہ تم فخر کرو اتراؤ اس پر جو اس نے دیا تمہیں، اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہر خود پسند بہت فخر جتانے والے کو۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور جو کوئی منہ پھیرتا ہے تو بے شک اللہ وہی ہے بہت بے نیاز خوب تعریف والا۔ بڑی زبردست پیاری یہ آیت مبارک کریم ہے اور بہت پیارا اس کے اندر سبق ہے۔ مسئلہ تقدیر سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے سب نے فرمایا ما اصابہ نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، مطلب کہ ہم نہیں مصیبت تک پہنچتے، مصیبت ہم تک پہنچتی نہیں، پہنچتی کوئی مصیبت۔ من کیوں کہا کہ ساری مصیبتیں ایک بندے پر تھوڑی آتی ہیں، مصیبتوں میں سے جو حصہ ٹکڑا اس کے مقدر نصیب تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ اسے پہنچتا ہے۔ تو اس لیے من بیانی ہے، کیونکہ توبہ نعوذ باللہ کسی بھی دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جسے ہر مصیبت پہنچے، مصیبت کا ٹکڑا حصہ ہی پہنچتا ہے۔ کسی کو فکر و فاقہ پہنچ گیا، کسی کو بیماری پہنچ گئی، کوئی بھی تکلیف اس کا حصہ، ورنہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ نے مصیبتیں پوری دنیا میں رکھی ہیں ایک بندے پر نازل کرے۔ تیسری بات جی پہنچ کر رہتی ہے، یہ حدیث ہے مسلم شریف میں، فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور وہ یہ ہے کہ جو مصیبت پہنچ گئی وہ ٹل نہیں سکتی تھی، جو مصیبت پہنچ گئی وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ پہنچ نہیں سکتی تھی۔ جب تک اس پر ایمان نہیں ہوگا تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اور اللہ تمہارا صدقہ بھی قبول نہیں کرے گا چاہے احد کا پہاڑ سونے کا دے۔ یعنی کہ تقدیر پر ایمان کے جو مصیبت پہنچ گئی وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ پہنچ نہیں سکتی تھی۔ مطلب کیا ہوا کہ بندہ مصیبت سے بھاگ کوئی نہیں سکتا، جو اس کے مقدر میں لکھی ہوئی، دکھ سکھ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اس نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اچھا یہاں پر بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں یہ نا جہاد کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جہاد میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی آیا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے پیچھے مال کا ذکر تھا، اللہ نے حقیقت واضح کی، دنیا تو کھیل تماشا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ پیسہ مجھے بچا لے گا، ٹھیک بچا لے گا، کب؟ جب اس کا حکم ہوگا۔ اگر تقدیر میں مصیبت لکھی ہے تو پیسہ نہیں بچا سکے گا،
ہم کیا کہتے ہیں دنیا میں، یا پیسہ رکھو غم خوشی کے وقت کام آتا ہے، ٹھیک آئے گا کام، ہمیں ان سے انکار نہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تقدیر کے مقابلے میں تمہارا پیسہ جوڑنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ جو پریشانی لکھی ہے وہ تو آ کر ہی رہنی، ٹلنی نہیں۔ تو موت سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا فضول ہے۔ پھر فرمایا مصیبت کس میں آتی ہے؟ فی الارض، دو چیزوں پر کا نام لیا، فی الارض زمین میں جو مصیبت آتی ہے، ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں، یعنی کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ مصیبت ظاہر ہو اس کو پہلے ہی ہم نے لوہے محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اب کتنا سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لکھا وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ نبرآہا، کہ اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یہ ہاں کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کہتے کمال یہ ہے قرآن مجید کا کہ یہ تینوں کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ تین لفظ آئے ہیں پیچھے، زمین، انفس جانے، اور مصیبت، یعنی کہ اس مصیبت کو ہم پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اس مصیبت کو لوہے محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وہ زمین پر جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت آنے سے پہلے ہم نے اس کو کتاب لوہے محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور جو تمہاری جانوں پر جو تکلیف آتی ہے وہ بھی مصیبت آنے سے پہلے جو تمہارے نفسوں میں ہے وہ بھی پہلے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ تینوں ہی معنی بن سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ فی الارض سے کیا مراد ہے اور فی انفسکم سے کون سی مصیبتیں مراد ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ارض کی مصیبتیں یہ ہے، پہلی قحط سالی، زمین پر ہی آتی ہے نا قحط سالی، بارشیں نہیں ہوتی۔ دوسرا طوفان، سمندروں میں طوفان یا سیلاب کہہ لیں، سمندر میں طوفان، باہر آئے تو سیلاب، یہ زمین پر ہی تو ہے۔ چوتھا زلزلے، پتہ نہیں کہتے کراچی میں کتنی بار زلزلہ آ گیا، خبر ہے آج کی۔ وبائی امراض، طاعون، بھاگ نہ سمجھے، بھاگ نہیں سکتا بندہ، کرونا وائرس، اور یہ زمین ہی کی مصیبتوں میں سے ہے۔ موسموں کی شدت، گرمی میں سردی میں شدت، تو یہ سب زمین کی آزمائشیں، زمین کی مصیبتیں ہیں، اسی میں سارا آ گیا، کوئی رہ گئی بات؟ یہ زمین پر اللہ نازل کرتا ہے، اس سے انسان متاثر ہوتے ہیں۔ انفس، فرمایا تمہارے نفسوں میں بھی مصیبتیں آئیں گی۔ نفسوں میں مصیبتیں کیا ہے؟ صحرا میں بھوک اور پیاس، اللہ معاف کرے، دور دور تک صحرا ہے، بندے کی سواری، ٹیکسی، کار، پٹرول ختم، انجن ختم، اب یہ انسان کے نفس میں مصیبت آئی۔ غریبی، غربت، یہ بھی انسان کے نفس میں ہے۔ غم، غم باہر نہیں ہوتا، انسان کے اندر ہوتا ہے۔ خوف، بیماریاں، اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ ہے، کینسر، ایڈز، جرکان، گردے فیل، یہ ہے مصیبت تمہارے نفسوں میں۔ ہارٹ اٹیک بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ، یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہو، حتیٰ کہ میں کانٹا اگر چبھنا، پاؤں میں موچ، یہ لکھا ہے کہتے ہیں حتیٰ کہ پاؤں پھسلے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے۔ ہڈی ٹوٹنا تو دور کی بات ہے نا، بندہ چلتے چلتے اس کا پاؤں لڑکھڑا جاتا ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہو۔
پھر پسینہ آنا، بلڈ پریشر، شوگر، سب انسان کے اندر کی مصیبتیں۔ بعد نے اس کو دو طرح کہا، کہتے مصیبتیں دو ہیں، خارج اور داخلی، یعنی کہ اندر کی تکلیفیں، باہر کی تکلیفیں۔ باہر کی تکلیف زمین پر آتی ہے اور اندرونی تکلیفیں ہمارے اندر کا نظام ہم سے بغاوت کر دیتا ہے۔ باغی ہوں میں، باغی ہوں، گردہ باغی ہو گیا، بغاوت ہی تو ہے نا۔ کینسر کیا ہے؟ کینسر اصل میں اللہ معاف کرے وہ اندر کا نظام کنٹرول میں نہیں رہتا، بغاوت، اندر سے بغاوت اٹھتی ہے، گردے فیل، بغاوت، یہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ساری زمین پر جو مصیبتیں آتی ہیں ہم تک نہیں نہ آتی، تو ہمیں جو ہماری جان پر مصیبت آتی ہے نا وہ ہمیں زیادہ متاثر کرتی ہے کہ ہماری جان پر، حتیٰ کہ علم نفسیات کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر زلزلہ آج پتہ لگے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، تمہارے سر میں درد ہونا، تو ہم کہیں گے ڈسپلین پہلے لاؤ، میں اپنے سر درد کا علاج کروں، پھر بعد میں ان کا غم بھی دیکھا جائے گا۔ تو انسان سب سے زیادہ متاثر اپنے اندر کی تکلیفوں سے ہوتا ہے۔ ہاں یہاں پر وہ مصیبتیں مراد ہے جس سے بچنا، یا رزلٹ کے طور پر اللہ کو علم تھا اس مصیبت سے جس نے نہیں بچنا، یا وہ مصیبتیں جس سے انسان بچ ہی نہیں سکتا، موت ہے اس سے انسان بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ ساری تقدیر لکھ دینا اس کے وجود آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ماضی، حال، مستقبل کا سب علم ہے، بلکہ ماضی بھی اللہ کے سامنے حاضر ہے، حال بھی اور یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ بھی اللہ کے علم ہے کہ ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کی ہر حرکت اللہ کے علم میں ہے۔ جس نے ابھی پیدا ہونا ہے 50 سال بعد، 100 سال بعد دنیا تو چلے گی، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، جو اللہ کے لیے آسان ہے۔ جو ہمیں وسوسہ بھی آنا ہے نا کل، اس کو اللہ کو آج ہی پتہ ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، بارش کے کتنے قطرات ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، درخت کے کتنے پتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، صحرام کے کتنے ذرات ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم سب پر چھایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیدا کرنا مشکل ہے، جو پیدا کر لے گا تو وہ کیا گن نہیں سکتا؟ جس نے جو پیدا کیا تو وہ اللہ کے علم میں نہیں ہوگا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ادھر کہ لکئی لا، آگے پھر یہ نا تقدیر پر ایمان لانا، اس سے بندے کو سیکھتا کیا ہے؟ لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ نہ تم افسوس کرو اس پر جو کھو جائے تم کو، اور نہ تم فخر کرو اس پر، یا خوشی کرو جو تمہیں دیا گیا، تو اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہر خود پسند اور فخر جتلانے والے کو۔ سوال، اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے کیا کہ نہ تم غم کرو نہ خوشی، غم تو بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے، غم بھی ہوتا ہے خوشی بھی، چاہے وہ تقدیر پر ایمان ہی کیوں نہ ہو۔ اصل میں تقدیر پر ایمان لانے کا، بتانے کا یہ پہلے فائدہ ہے کہ اپنے دل کو مضبوط کر لو کہ جو مصیبت آنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، جو ٹل گئی وہ آ نہیں سکتی، تو بندہ کو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ سبق ہے کہ اصل میں کس خوشی سے منع کیا گیا ہے اور کس گناہ سے منع کیا گیا ہے وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں،
جب مصیبت آئے تو بندہ یہ سوچے اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، تو شکر ہے چھوٹی مصیبت آئی جب آ جائے۔ پھر دوسرا مصیبت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اولیاء اللہ انبیاء کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مصیبتوں پر بندہ صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ مصیبتیں آنے سے نا بندے کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دنیا سے اتنا بندہ منہمک دل نہیں لگاتا، اسے پتہ ہے یہ فانی ہے، گزر جانے والی ہے، پل ہے جس سے ہم نے گزر کر جانا ہے، تو اس سے ایک حد تک کی محبت رکھنی ہے، اتنی محبت نہیں کرنی کہ بندہ پاگل ہی ہو جائے، بعد میں وہ چیز جانے سے پاگل ہو جائے، نہیں، پتہ ہے یہ گزر گاہ ہے، دنیا کو پل سمجھے، مصیبت بھی گزر جاتی ہے، خوشی بھی گزر جاتی ہے، تو جب وہ گزر ہی جائے گی تو اس پر پھر خوش ہونا یا غم کرنا کیا فائدہ۔ اور پھر یہ مصیبتیں ہی ہیں جو بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ورنہ بندہ تو اللہ کی یاد سے غافل ہی رہے، کون اللہ کو یاد کرے اگر مصیبتیں نہ ہوں۔ میں نے وہ رکشے کے پیچھے دیکھا، وہ جب زیادہ ہمارے ادھر کھڑا کر دیتے، ادھر لکھا ہوا پیچھے یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر وہ ایک نے درس دیا، تو اس نے درس میں بات بتائی کہ کوئی ایسا فکرہ بتاؤ جو غمی میں بھی کام آئے، خوشی میں بھی۔ تو کہتے ہیں وہی یہی بات، اس نے کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو خوشی میں گناہ نہ کرے، کیوں؟ وقت گزر جائے گا، اور غم میں زیادہ غم زدہ نہ ہو، کیونکہ یہ وقت گزر ہی جائے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ غم اور خوشی تو ہوتی ہے، تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں نے یہ تمہیں اس لیے بتایا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ، جو مصیبت آگے ٹل نہیں سکتی تھی، جو ٹل گئی پہنچ نہیں سکتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ غم تو نبی علیہ السلام کو بھی ہوا ہے، جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی ہے، امیر حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، غم تو آپ کو ہوا ہے، خوش بھی ہوئے ہیں جب خوشی ملی ہے۔ بے اس کا مطلب ہے غم گناہ والا نہیں کرنا اور خوشی گناہ والے نہیں کرنا۔ غم خوشی تو ہوتی ہے، مطلب غم کا نوحہ کرنا، پیٹنا، گریبان چاک کرنا، رخساروں کو پیٹنا، ایسا غم کرنا جس میں اللہ کی ناشکری پائی جائے۔ میں ہی نظر آیا سی، میری تھوڑی ہیں خوشیاں برداشت نہیں، بال لوگ ایسے کہہ دیتے، اور خاص طور پر یہ بے شرم شعر و شاعری کرنے والے اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ غم نہیں کرنا، گناہ والا غم نہیں کرنا۔ پریشانی آئے صبر کرنا ہے، خوشی ملے شکر کرنا، لو دو ہی چیزیں ہیں، خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرنا، پریشانی آئے تو صبر کرنا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں خوشی اس لیے بھی کہ نہیں کرنی چاہیے زیادہ خوشی کے ساتھ ذمہ داری بھی بندے پر آتی ہے۔ مثلا اولاد ہوئی بڑی خوشی ہے تو ذمہ داری نہیں ہے باپ کی، بیوی ملی ہے بڑی خوشی ہے، شادی ہوگی، ساتھ ہی ذمہ داری بڑھ جائے گی، چلو کما کر دو ہوئے ہیں، 3 بچے ہوئے ہیں، ذمہ داری بڑھ گئی، تو خوشی کس بات کی جی، وہ تو ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ اور اس کی ادنا مثال ہے صحابہ کرام سرداری نہیں لیتے تھے، ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے جس کو سردار بنایا گیا وہ الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ بھی جتنی چدراہٹ ہے اتنی ذمہ داری ہے۔ ہم آج اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے تو پورا پاکستان کیسے سنبھالے؟ یہ تو بڑی ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری پر خوشی کیسے؟ حضرت عمر تو راتوں کو بھی جاگا کرتے تھے۔ تو ہاں، اب کیا خیال کرنا ہے 2 لفظوں میں، یہ جتنی نعمتیں ہمارے پاس امانت ہے، امانت جب ہیں تو یہ جو ہے نا امانت جب چاہے کوئی اپنا واپس لے لے تو لے لیا، تو اب غم کس بات کا، امانت تھی واپس لے لی، ہمارے پاس کون سی اپنی تھی، اور ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے ماموں کے
میں چھوٹا سا تھا 10-12 سال کا, تو میرے ماموں کی وفات کی خبر آئی, تو میری نانی نے وہ بڑا دکھ کیا, روئے جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے. ایک وقت آیا میری نانی بھی دنیا سے چلی گئی, نہ ماموں رہا نہ نانی رہی. جس پر غم کیا گیا وہ بھی نہیں رہا, جو غم کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں رہے. بھائیو ہم جو غم کرنے والے ہم رہیں گے, ہم نے بھی یہی ہے وہ ترجمہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے, ہم نے خود اسی کی طرف لوٹ آ جانا. اس کا مفہوم کسی نے بڑا پیارا ادا کیا, کہتے غم ہے یا بندہ ہے, تو غم ہے یا غم چلا جائے گا بندہ رہے گا, غم رہے بندے نے نہیں رہنا. بندہ کہتا ہے غم صاحب آپ ادھر ہی رہے ہم چلے. کیا خیال ہے جی, بیماریاں ہی ہیں نا, کینسر ادھر ہی رہ جاتا ہے, بندہ ہو گیا. تو غم کو سلام ہے بھائی, تم رہو ادھر خوش کرو غم, ہم خود ہی چلے جا رہے. تو یہ تھی نانی, اور میری میں نے بات بتائی تھی نا کہ بیٹے کا غم کیا ماں نے, بیٹا چلا گیا ماں بھی نہیں رہی. تو بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم تمہیں دیں تو اس پر چھین لے, کیونکہ لینے کا بھی وقت ہے دینے کا بھی وقت ہے. اور خاص طور پر یہ کہنا جب میں تمہیں دوں تو میں نے اپنے ہنر, اپنے فن, اپنے علم, اپنا پتہ نہیں کس سے کمایا. اللہ تو کہہ رہا ہے جو ملا تقدیر سے ملا تمہیں, اور اگر کوئی گیا بھی ہے تو تمہاری اس میں کوئی اتنا نہیں ہے, اللہ نے جب چاہ اپنی حکمتوں سے لے لیا. تو ایک بندے نے ایک بڑے اچھے انداز میں امانت کی مثال سمجھائی. کہتے ہیں یہ بینک والے نہیں ہوتے, پیسے لے لیتے ہیں لوگوں کے, اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں تو واپس بھی دے دیتے ہیں. جب وہ رکھواتے ہیں اس پہ نہ اتنی خوشی نہیں کرتے, کہتے ہیں ذمہ داری ہے. جب وہ واپس لینے آتے ہیں اپنے پیسے دے دیتے ہیں, کہتے فرض ادا ہو. بہترین مثال. پھر سمجھے میں نے کیا کیا, جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں, ہم ہیں بینک مینیجر, بینک والے جن کے پاس لوگ اپنی رقمیں نعمتیں رکھواتے ہیں, تو وہ جب رکھواتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بس پیسے ملے مجھے میری تنخواہ کے, باقی پیسے کروڑوں روپیہ رکھ لیتا ہے. اب وہ اسے اپنے سمجھتا ہے, کہتے میرے پاس امانت ہے. اب وہ فخر کرے گا اس پر نہیں, اب وہ لینے ہی آ گیا, لاؤ جی میرے کروڑ روپیہ واپس دے دے گا خوشی سے, مجھے تو میرا ماہانہ ملنا ہی ہے. تو ہمیں ہمارا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ جو چیزیں امانت ہے, بیت المال تھا تو اس کے خزانچی کی طرح ہم, یا بینک کے بندے کی طرح ہے کہ پیسے رکھوا لیا لے لیا. تو بھائیو اگر کوئی یہ سوچے گا تو اس میں یہ ہے کہ اسے غم اور خوشی اتنی ہے. حد سے بڑا ہوا عشق, خوشی سے انکار نہیں. دو باتیں میں کر رہا ہوں خلاصتاً, حد سے زیادہ خوش نہیں ہونا جس میں, اور گناہ والی خوشی نہیں کرنی اور گناہ والا غم نہیں کرنا, اور ایک حد تک ہی رہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قول دے رہے ہیں, اس آیت کی تفسیر میں فرق کہتے ہیں یہ زہد کی چابی ہے یہ آیت, یعنی کہ جس نے دنیا سے بے رغبتی کرنی ہے نا تو ان دو آیتوں پر غور و فکر کرے کہ جو چلا جائے اس پر غم نہیں کرنا, جو ملے اس پر خوشی بھی نہیں کرنی حد سے زیادہ بڑھ. تو دیکھ لیں یہ کافروں کا طریقہ, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا مل گیا, اور جب وہ چھین جائے تو خودکشی کر لیتے ہیں. جتنا لگاؤ ہوگا اتنا جدائی پر تکلیف بھی ہوگی. تو آخری بات جی, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بائی چانس اتفاق نہیں ہے. 50,000 سال پہلے اللہ نے ہماری تقدیر لکھی. ہم زمین و آسمان کی پیدائش سے, ہماری پیدائش سے پہلے 50,000 سال. تو اللہ کے لیے کوئی نیا نہیں ہوتا, اللہ کے لیے کوئی حادثہ نہیں ہوتا, اللہ کے لیے کوئی اتفاق نہیں ہوتا, اللہ کے لیے کوئی بائی چانس نہیں ہوتا. سب اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوتا ہے. ہمارا مرنا, ہمارا جینا, ہمارا دنیا میں آنا, ہماری بیماریوں کو سہنا, ہمارا رزق کا کم زیادہ ہونا, ہمیں نعمتوں کا ملنا یا چھین جانا, سب اس تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ سبق ہے. اور آخری بات, مصیبت پر صبر کیسے کریں, نہایت اہم بات ہے. یا حکیموں کا نا ورد شروع کر دیا کریں
کہ یا اللہ جو یہ مصیبت آئی ہے اس میں تیری حکمتیں ہیں، ہمیں علم ہونا ضروری نہیں۔ خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی، خضر علیہ السلام نے بچہ قتل کر دیا، خضر علیہ السلام نے دیوار کھڑی کر دی، حقیقت کیا تھی؟ ظاہر میں نقصان، حقیقت میں فائدہ، اور ظاہر میں فائدہ، حقیقت میں نقصان۔ وہ کشتی توڑی، فائدہ، بچہ قتل کر دیا، فائدہ، ظاہر میں جو فائدہ دیوار خزانے چھپ گیا۔ جب اس پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ کی جو کام کرتے ہیں حکمت سے کام ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، لا محدود کا محدود کا کیا مقابلہ، اللہ کا علم ہے سمندر، پوری کائنات کا علم اکٹھا کر لیں تو اللہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، تو قطرے کی سمندر کے آگے کیا حقیقت ہے؟ ہمیں جو پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت ایسے نہیں آتی، حکمتیں ہیں اللہ کی۔ وہ اینڈ میں پتہ چلے گا تو بندہ پھر ترانے گائے گا، الحمدللہ الحمدللہ، یہ جنتیوں کا ترانہ ہوگا یار، یہ کم بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، اور میرا شکر، میری تعریف، میری باتیں لکھنا شروع کر دیں، تو 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، میری تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہم نے انشاءاللہ جنتی لوگ ہیں انشاءاللہ، تو ہم تو یہ ترانے گانے والے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں تو کہتا ہوں یا اللہ جو جنت میں جا کر میں نے الحمدللہ کہنا نا، تو پیش کی ایڈوانس الحمدللہ، پیش کی بکنی، اللہ کو ذرا کریں نا قابو، پیش کی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جنت میں جا کر جو کرنا ہے بھئی، میں ہم نہیں کہتے جنت میں جا کر تو کریں گے یا اللہ ادھر ہی ہم غیبی طور پر کہتے ہیں یا اللہ جو تم نے ہمیں جنت دینی ہے ادھر ہی سے تیرا شکر، اور جو تو نے مصیبت ٹال دی اب اسے تیرا شکر۔ ہاں جو مصیبت پہنچ گئی، جو ہماری تقدیر میں لکھی ہے جیسے موت، تو اس میں تیری حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔